السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم سب کے لیے یہ بہت ہی مبارک موقع ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے، کل 10ویں تاریخ ہے، عاشورہ ہے۔ عاشورہ عشر سے بنا ہے، عشر کے معنی 10 کے ہوتے ہیں، اور عاشورہ کا لفظ 10 محرم کے لیے بولا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے سے بھی اور 10ویں تاریخ سے بھی اسلامی تاریخ کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو محرم کا تذکرہ کرتے ہی ذہن میں آتی ہے وہ ہجرت کی، جس کے بارے میں ہم نے پہلے تفصیل سے بیان کیا اور یہ بتایا کہ ہجرت اسلامی تاریخ کا کتنا بڑا انقلابی واقعہ ہے، اور ہجرت سے ایک اہم حکم جڑتا ہے جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر یا ہجری تقویم محرم، صفر سے لے کر ذی الحجہ تک کی تاریخوں کو اپنی عام زندگی اور روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرنا، یہ بھی مسلمانوں کا بڑا فریضہ ہے جو مسلمانوں نے بھلا دیا۔ ضرورت ہے کہ اس کو زندہ کیا جائے اور اپنی تاریخ سے واقف رہا جائے۔ اگر ہم آج کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں کہ آج چاند کی کون سی تاریخ، سال بھر صرف یہ نہیں کہ محرم، ربیع الاول اور شعبان اور رمضان اور عیدین وغیرہ کی تاریخیں ہمیں یاد ہوں، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد نہ ہو کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے ہمارے کیلنڈر کے اعتبار سے، لونر کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، تو پھر ہمیں اپنی تاریخ کیا یاد ہوگی، اسلامی تاریخ کیا یاد ہوگی، یا ہمیں اسلامی تاریخ سے کیا تعلق ہوگا۔ اور اسلامی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسلامی تاریخ میں سب سے اوپر ہے، اسلامی تاریخ کے سر کا تاج ہے۔ پہلے تو سیرت رسول سے واقف ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت رسول میں ہجرت کے اس سفر کا مطالعہ کرنا، اسے سمجھنا، اس کے اندر ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے، کیا درس دیا گیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ اور اختصار کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں اسباب اختیار کیے جائیں، راستے اختیار کیے جائیں، وسائل اختیار کیے جائیں، اپنی ذہانت کا استعمال کیا جائے اور اسٹریٹجک پلان بنایا جائے اپنی اجتماعی زندگی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپنی پوری تیاری ہو، پوری طرح منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو، اعتماد اللہ پر ہو، توکل اللہ پر ہو، اور اللہ کی مدد کا مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی یقین ہو کہ اللہ رب العزت کی مدد آ کر رہتی ہے۔ جو مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے کر ان کی ایک لاٹھی کی آواز سے دریائے نیل میں راستہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکلنا آسان فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی،
اور جس طرح سے حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم نے اپنے دور میں اور اپنے زمانے میں اللہ پر یقین اور توکل کے نمونے امت کے لیے چھوڑے، اور ان میں سب سے بڑھ کر ہجرت کے سفر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، اس وقت حضور نے جو نصیحت فرمائی تھی کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اور اس جملے کو پسند فرما کر سورہ توبہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے ڈرنے اور مایوس ہو جانے کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ موجودہ دور میں اور خصوصاً اس ملک میں جہاں ہم اقلیت میں شمار کیے جاتے ہیں، مائنورٹیز میں ہمارا شمار ہوتا ہے، مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اور دن بدن یہ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، ایسے موقع سے ہمیں ہجرت کا سبق یاد کر لینا چاہیے، اسے دہرانا چاہیے، اپنے دامن سے باندھ لینا چاہیے، اور جب کبھی بھی مایوسی کا غلبہ ہو، جب کبھی بھی اس بات کا اندیشہ ہو کہ اندھیرے نہیں چھٹ سکتے، اجالا نہیں آ سکتا، رات کی تاریکی اور گہری ہوتی چلی جائے گی اور صبح کی پو نہیں پھٹے گی، سورج نہیں نکلے گا اور انسان ایک مسلمان نجات کا راستہ نہیں اختیار کر سکے گا، مشکلات بڑھتی جائیں گی، جہاں کہیں بھی یہ باتیں ہوں اس وقت ایک قادر مطلق کو یاد کیا جائے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا سارا نظام ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے، کسی حالت میں یہ یقین کی دولت ہم سے چھیننے نہ پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ تسلسل ہمیں شہادتوں کے واقعات میں نظر آتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو یا حضرت عمر کی شہادت ہو، حضرت علی کی شہادت ہو، یا اس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو غزوات میں شہادتوں کے جام نوش کیے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی زندگی کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے جذبات کی قربانی دی، کبھی بھی اس سبق کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے، اس لیے کہ اسلام صرف چند احکام کا نام نہیں ہے، چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح شام صرف عمل کر لیں اس سے فارغ ہو جائیں۔ اسلام ایک مشن کا نام ہے، اسلام ایک دستور کا نام ہے، ایک آئین کا نام ہے، اسلام زندگی کے ایک طریقے کا نام ہے۔ جب کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں تو ان تمام واقعات کو سامنے رکھیں کہ جو ہمارے اندر جرأت پیدا کرتے ہیں، حوصلہ پیدا کرتے ہیں، ہمیں اندر سے زندہ رکھتے ہیں، ہمیں بجھنے نہیں دیتے، مرجھانے نہیں دیتے، ہمیں اندر سے ٹوٹ نہیں جانے دیتے، بلکہ پھر سے جینے کا حوصلہ بخشتے ہیں، زندگی کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ انہی واقعات میں حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو کربلا میں پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت صرف ایک واقعے کے طور پر ذکر کی جاتی ہے اور دنیا کے بہت سے لوگوں نے اس کو ماتم اور غم اور اداسی کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ صدیاں بیت گئیں، کوئی اپنے گریبان چاک کر رہا ہے، کوئی اپنے چہرے پر مار رہا ہے، کوئی خود کو خون آلود کر رہا ہے اور خود کو سزا دے رہا ہے اور اسے محبت آل بیت قرار دے رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرتا ہوں، آل بیت سے محبت کرتا ہوں، ہم ان کے عاشق ہیں، ان کے جانثار ہیں۔ لیکن حضرت حسین نے جس وجہ سے یہ قربانی دی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، بنیادی اسباب کیا تھے، کیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ صرف 72 لوگ تھے اور سامنے 4000 کا لشکر تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ آخر وہ کیا بات تھی، وہ کیا نقطہ تھا، وہ کیا پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا؟
ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اپنے گریبان چاک کریں اور خود کو تکلیف میں مبتلا کریں اور آل بیت کی محبت کے نام پر شریعت کے حدود کو پار کر جائیں اور 10ویں تاریخ کو نہ صرف یہ کہ نمازیں چھوڑ دیں اور اللہ کے احکام کو بھلا دیں اور سبیل کے نام پر، لوگوں کی خدمت کے نام پر سڑکوں پر ہم اپنی زندگی گزاریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ ماتم کے یہ سارے طریقے، مرثیے کے وہ طریقے کہ جس میں لفظوں پر کچھ توجہ نہیں رہتی کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حضرت علی اور حضرت حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور کوئی حضرت علی سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی حضرت حسین کا واسطہ اور وسیلہ دے کر ان کے نام کی دہائی دے رہا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ جہالت ہے، یہ اسلامی احکام کو اپنے پیروں تلے روندنے کے مترادف ہے کہ ہم نے آج اسلام کا جو منظر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہی لوگ جو حسین کے نام کی دہائی دیتے ہیں، شام میں نصیری فرقہ جو شیعوں کا فرقہ ہے، انہوں نے 6-7 لاکھ لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، سیریا کی پوری سرزمین لالہ زار ہو گئی۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا یہ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جانیں نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ان کو ہلاک نہیں کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین کی شہادت کا یہ پیغام تھا؟ یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت اور اس واقعے کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے اور جو اس کا رد عمل ہے، جو ریاکشن ہے، وہ اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ میں آپ نے اسلامک اسٹیٹ قائم کیا، اسلامی حکومت قائم کی، مسلمانوں کو تو حق دیا ہی گیا بغیر ذات پات کے، قبیلوں میں تفریق کیے بغیر، بلکہ وہاں کی جو یہودی مائنورٹیز تھیں اور دوسری جو چھوٹی اقلیتیں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ تیار فرمایا، مدینہ کا ایک چارٹر تیار فرمایا، حجۃ الوداع میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی اور ہر شخص کو اس کا رائٹ دینے کا اعلان کیا، اس کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ اسی طریقے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقی رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کا اپنی زبان سے اعلان نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائنماز پر، اپنے مصلی پر، اپنی امامت کی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑھا کر یہ اشارہ دے دیا، صحابہ کو توجہ دلا دی کہ میرے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ اس منصب کا مستحق ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ جمع ہوئے، بحث چھڑی اور بھی بہت سے لوگوں کے نام آئے، بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، ان کو خلیفہ بنایا گیا، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ۔ خلیفہ کے معنی جانشین، جو نائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب پر جو آیا، مسلمانوں کا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا اور ان کے ہاتھ پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق علی کا تھا اور حق مار کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت نہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا، انہوں نے حاکم مانا، انہیں نمائندہ مانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو 2-2.5 سال کی حکومت اور خلافت کے فرائض انجام دیے، اس درمیان لوگوں سے کہہ رکھا تھا، بلکہ اپنے پہلے خطبے سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم مجھے دیکھنا کہ میں حق سے ذرہ برابر بھی ہٹ رہا ہوں تو تم میری اصلاح کر سکتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ حق دیا کہ آپ مجھے توجہ دلا سکتے ہیں، آپ مجھ پر نکیر کر سکتے ہیں، صحیح بات مجھے یاد دلا سکتے ہیں۔ یہ ہوتا تھا خلیفۃ المسلمین۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی ڈکٹیٹر کی طرح، کسی بادشاہ کی طرح لوگوں کے سامنے نہیں آئے، سلطان کی طرح نہیں آئے، بلکہ ہمیشہ یہ مانا کہ جو سورین پاور ہے وہ اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے حکم کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے صرف مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مدت پوری کی، اپنے آخری دور میں اس وقت کی جیسی بھی مصلحتیں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، نامنیٹ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، چونکہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن اس طرح نہیں کیا کہ حکم نافذ کر دیا کہ میں عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنا رہا ہوں اور اگر کسی نے اختلاف کیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ لوگوں کے درمیان مسجدوں میں جا کر اپنے نمائندے بھیج کر لوگوں کو مطمئن کرایا، ان کی رائے لی اور پھر لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے کس کو خلیفہ بنایا تھا، کس کو اپنے بعد جانشین بنایا تھا، تو میں کہہ دوں گا کہ اللہ روئے زمین میں جو سب سے افضل شخص تھا میں نے اس کو آپ اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اشارے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے بعد یہ کیا کہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی، 6 رکنی کمیٹی بنا دی، اور انہوں نے فرمایا کہ غور و فکر کریں اور لوگوں سے معلوم کریں، رائے لیں۔ ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، جنرل الیکشن نہیں ہوتا تھا وہاں خاص لوگوں سے جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جن کے پاس سیاست کی سمجھ ہے، جو مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں، حالات کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے خاص لوگوں سے مشورے لیے جاتے تھے۔ وہاں ڈیموکریسی کے طریقے پر عمل نہیں ہوتا تھا کہ ہر شخص کی رائے کی قیمت ایک ہی ہو، چاہے اسے کوئی بات معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، جس کو 2 پیسے میں خریدا جا سکتا ہو، وہاں یہ نظام نہیں تھا۔ یہی بڑا فرق ہے ڈیموکریسی کا اور خلافت کا، کہ جمہوریت کے نظام میں ہر شخص کے ووٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن خلافت کے نظام میں یہ ہوتا تھا، اور وہ خلافت جو نبوت کے طریقے پر تھی اور جو 30 سال تک جاری رہی، اس میں خاص لوگوں سے رائے لی جاتی تھی کہ جن کی رائے کی کوئی اہمیت ہو، جو چیزوں کو سمجھ سکتے ہوں، جو صحیح بات کی طرف رہنمائی کر سکتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 6 اہم لوگوں کو منتخب کیا، ان میں اکثر عشرہ مبشرہ کے لوگ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس میں نہیں رکھا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ عبداللہ ابن عمر اتنی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے، بڑے باصلاحیت نوجوان اور بہت زیادہ حق پسند اور حق گو، اس کے باوجود بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے فرزند کو اس میں نہیں رکھوں گا، اگر تمہیں ضرورت ہو مشورے کی تو عبداللہ ابن عمر سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کوئی کرون پرنس یا ولی عہد نہیں بنایا، انہوں نے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اور جب ان لوگوں نے طے کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس 6 رکنی کمیٹی میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرار پائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو دردناک شہادت ہوئی اور جس طرح سے لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی اور مظالم کیے، اور ایک ایسا خلیفہ جس نے 12 سال تک مسلمانوں کی خدمت کی تھی اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، اتنی جائیداد، ایسی سخاوت جس کی نظیر اور جس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابیوں کی زندگی میں ملتی ہے، ورنہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کا کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ لیکن ان کے ساتھ کچھ باغیوں نے اتنی بڑی زیادتی کی، اتنے مظالم کیے کہ ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفے کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خاص واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو 4.5 یا 5 سالہ دور ہے وہ بہت ہی زیادہ انقلابی ہے، یعنی ہر شخص ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے آپ بدلہ لیں، اور حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ مجھے بتا تو دیں کہ ان کے قاتل کون ہیں،
بھیڑ نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، میں کیسے کسی ایک شخص کو متعین کر کے اس سے بدلہ لوں، میری یہ مجبوری ہے۔ لیکن لوگوں نے مان کر نہیں دیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، کچھ ان کی شان میں غلو کرنے لگے اور ان کو نبی اور خدا تک لے گئے۔ ان دونوں لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، اور اس 29.5 سال کے بعد جو 6 مہینے کی مدت رہ گئی تھی اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر جا کر مکمل ہوئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کے زمانے سے ہی کوفہ عراق کا وہ علاقہ جو مسلمانوں کا مرکز بن چکا تھا وہاں سے حکومت ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کا کیپٹل بن گیا تھا۔ مدینہ مسلمانوں کا کیپٹل نہیں رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ڈمسکس مسلمانوں کا مین مرکز بن گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عمر کے دور سے سیریا اور شام کے علاقے کے گورنر تھے، 20 سال کا ان کو تجربہ تھا، جب انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ اے امیر معاویہ، آپ اس منصب کو سنبھال لیں، آپ خلیفہ بن جائیں، میں آپ سے کسی قسم کے ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وہ قربانی ہے۔ سن 41 ہجری کو آپ یاد کریں، سن 41 ہجری کو مسلمانوں کی تاریخ میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی ذاتی مفاد کو قربان کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی جماعت، ان کے اتحاد، ان کے آپس کی محبت، ان کے جوڑ کو اہمیت دی گئی، اور اس کے لیے ہمیشہ حضرت حسن ابن علی کو یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے مصالحت کر لی، جنہوں نے صلح کر لی، مسلمانوں کو آپسی جنگ و جدال سے، جھگڑوں سے بچا لیا۔ آج ہم حضرت حسین کو اگر قربانی کے لیے یاد کرتے ہیں تو کبھی بھی سن 41 ہجری کو نہیں بھلانا چاہیے کہ جس سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک الگ قسم کی قربانی دی تھی کہ انہوں نے اپنا منصب، اپنی کرسی صرف اس لیے چھوڑ دی تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان دو گروہ نہ بن جائیں، انتشار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دور آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد سن 60 یا 61 ہجری کے زمانے میں یزید کو ولی عہد بنائے۔ یزید ان کے فرزند تھے۔ یہ وہ بات تھی جسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے خاندان سے کسی کو خلیفہ بنایا، میں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے خاندان سے کسی کو اپنا جانشین نامزد کیا، نہ میں نے عمر کو دیکھا، نہ میں نے علی کو دیکھا۔ آج اسلام میں یہ نئی بدعت شروع ہو رہی ہے، میں کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، بہت بڑا درجہ ہے، وحی کے لکھنے والے ہیں، لیکن ان سے یہ اجتہادی چوک ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے ولی عہد نامزد کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بہت سے لوگوں سے مشورے کیے تھے، مشورے کے بعد اس وقت کے حالات کے مطابق یہ بات طے پائی ہوگی۔ بہت سے صحابہ نے بھی سکوت اختیار کیا تھا، خاموشی اختیار کی تھی، لیکن حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ مجمعین بڑے بڑے صحابہ تھے، عمر میں چھوٹے تھے لیکن علم میں بڑے تھے۔ ان حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت حسین کا جو مشن تھا، ان کا جو اصل موٹیو تھا، وہ یہی تھا کہ اسلام میں موروثی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نیپوٹزم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اہلیت رکھتا ہے، مسلمان اگر اس پر اتفاق کر لیں تو بیٹا بھی آ سکتا ہے اور بھی کوئی خاندان سے آ سکتا ہے، لیکن اگر مسلمان اس پر متحد نہ ہو، خاص طور سے یزید جس کے کردار اور اخلاق پر بے شمار سوال ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حضرت حسن امیر معاویہ کے درجے کو کسی طرح نہیں پا سکتے تھے، ان کے لیے اس منصب پہ، اس کرسی
پہ یزید کو بٹھانا. اور عجیب اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کا دور آیا تو 2-2.5 سال تک چل سکا. انہوں نے مدینے پر حملہ کیا, عبداللہ ابن زبیر سے بدلہ لیا. اسلامی تاریخ میں حرہ کے نام سے وہ واقعہ یاد کیا جاتا ہے. مکے پر حملہ کیا, مسلمانوں کے درمیان انتشار کے بیج بو دیے, اور آج تک وہ انتشار باقی. اس لیے حسینیت نام ہے حق کی آواز کا, اور اس وقت حق کی آواز لگانے کا کہ جب حق کی آوازیں خاموش ہو گئی ہوں, اور جب کوئی آگے نہ بڑھ رہا ہو, اور جب سب لوگوں نے سوچنا بند کر دیا ہو, اور لوگ سوچنے لگیں کہ اگر بات ہوتی تو کوئی اور بھی بولتا, مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے. اس وقت حضرت حسین کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ میری عمر 55-56 سال ہے اور ہم سے بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں, بلکہ ضرورت تھی وہ کھڑے ہوئے. تو کوفے کے لوگوں نے دھوکے دے کر, خط لکھ کر پہلے ان کو بلایا, پھر ان کے ساتھ دھوکے دہی کی, اور 72 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو وہاں شہید کر دیا, اور اتنی زیادہ بے دردی کا سلوک کیا کہ ان پر پانی بند کر دیے. حضرت حسین کا پورا گھرانہ اس پر قربان ہو گیا. چند بچوں اور عورتوں کو یزید کے پاس بھیجا گیا. مسلم ابن عقیل کو اس سے پہلے مار دیا گیا. عبداللہ ابن زیاد جو بہت بڑا مجرم ہے, اس کے پیچھے لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا ہوگا, لیکن یزید کس کے خلاف کھڑا تھا؟ نواسۂ رسول کے خلاف کھڑا تھا. جنت کے سردار کے نوجوانان جنت کے سردار کے خلاف کھڑا تھا. اور کس بات کو لے کر کھڑا تھا؟ ایک حق کی آواز کے خلاف کھڑا تھا. اس لیے یزید ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی آواز کا نام ہے جو حق کے مقابلے میں آتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات کی بشارت دی ہے کہ حق زندہ رہنے والا ہے. حق کی آواز کو وقت لگتا ہے اپنی جگہ بنانے میں, لیکن کبھی بھی باطل ترقی نہیں کر سکتا. حق کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ وہ باقی رہے. لیکن کیا شہادت حسین اسی لیے تھی کہ اس دن پہ ماتم کیا جائے اور گریبان چاک کیے جائیں اور اپنے چہروں پر تماچے مارے جائیں اور اپنے آپ کو زخمی کیا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص من لطم الخدود, جو چہروں پر مارتا ہو, وشق الجیوب, جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہو, ودعا بدعوى الجاہلیہ, جاہلیت کی آواز لگاتا ہو. لیکن افسوس ان مسلمان نوجوانوں پر جو اپنے کو اہل السنہ والجماعت میں شامل کرتے ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, جو نبی سے محبت کرتے ہیں, جو صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ماتم کرتے ہیں, تعزیہ داری کرتے ہیں, وہ جھوٹے مرثیے پڑھتے ہیں, وہ قوالیوں میں شریک ہوتے ہیں. اور جو عاشورے کا اصل پیغام ہے کہ ان شہادتوں کو یاد رکھا جائے, خود اپنے اندر جرأت پیدا کی جائے, حوصلہ پیدا کیا جائے, مسلمانوں کے لیے کچھ قربانی دی جائے, کچھ نذرانے پیش کیے جائیں, ان چیزوں کو, ان سبق کو بھلا کر ایک ایسے کام میں اپنا وقت دیتے ہیں. اور طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر لی ہیں کہ محرم کا مہینہ ایسا ہے جس میں غم منانا چاہیے, اس لیے ہم شادیاں نہیں کریں گے. سفر میں اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ منحوس مہینہ ہے. محرم میں اس لیے نہیں کریں گے کہ شہادت حسین کا مہینہ ہے. کون سا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کسی نہ کسی صحابی کی اور کسی نہ کسی اسلام کے سپاہی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ تو پھر نکاح اور خوشی کے سارے کام بند کر دینے چاہیے. اور ربیع الاول میں تو شادی ہونی ہی نہیں چاہیے, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس قسم کی رسمیں ایجاد کر لی گئی ہیں, جبکہ یہ عاشورہ کا دن روزے رکھنے کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش جاہلیت کے زمانے میں بھی اس دن روزہ رکھتے تھے. ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی روایت ان کو پہنچی ہو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے عاشورے کے روزے کی ترغیب بھی دیتے تھے. حضرت جابر ابن ابو سمرہ کہتے ہیں کان یأمرنا بصیام یوم عاشوراء ویحثنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی ترغیب دیتے تھے, ہمیں حکم دیتے تھے, اور فرض روزے کی طرح آپ خود بھی رکھتے تھے, صحابہ بھی رکھتے تھے.
لیکن جب سن 2 ہجری میں روزہ رمضان کا فرض ہو گیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں نہ منع فرمایا، نہ اس بات کا حکم دیا، نہ اس دن کوئی خاص نصیحت فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ روایت ملتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ھذا یوم صالح، یہ ایک بہت مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی۔ حضرت موسیٰ شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہ، ہم تو موسیٰ کی اتباع کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں سے یہ بات معلوم کی ہے یا اس وقت سے یہ روزہ شروع کیا، بلکہ روزہ پہلے سے رکھتے تھے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد وہ فرض کی طرح نہیں رہا، رمضان کا روزہ فرض ہو گیا۔ یہ جو بات آپس میں ہوئی یہودیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ ایک سوال و جواب ہے جس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کو مستحب یا مسنون قرار دیا، فرض نہ ہونے کے باوجود بھی جو ترغیب دی، یہ ترغیب علیحدہ ہے، الگ سے ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے آپ رکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینے میں یہ ضرور کرتے تھے کہ یہودیوں کو بھی قریب کرنے کے لیے ان کی مخالفت کا حکم نہیں دیتے تھے۔ بہت سی چیزیں جو جائز ہیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کو باقی رکھا گیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے بہت سے طریقوں کو باقی رکھا گیا تھا، قبلہ بیت المقدس کو طے کیا گیا تھا جو اصل بنی اسرائیل کے لوگوں کے انبیاء کا گہوارہ تھا، سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے میں جب اسلام کو عروج حاصل ہو گیا تو حضور نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اور کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ اس 10 تاریخ کی تو یہودی اور عیسائی بھی اس کی عظمت کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی ایک دن ملا لوں گا تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے برخلاف ہمارا مستقل طریقہ ہو جائے کہ اگر وہ ایک دن رکھتے ہیں، آج بھی اگر ان کے ربی اور بعض مذہبی لوگ رکھتے ہوں گے تو وہ ایک دن رکھتے ہوں گے، ہم 2 دن رکھیں۔ اگر کوئی صرف ایک دن بھی رکھے تو یہ بھی مستحب عمل ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ 9 اور 11 میں سے کسی ایک کو ملا لے، دونوں کو ملا لے تو اور زیادہ افضلیت کی بات ہے۔ لیکن محرم کے ساتھ اور عاشورہ کے ساتھ جو اور بہت سی باتیں جوڑ دی گئی ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی، اور نہ جانے جتنے واقعات ہیں جتنے انبیاء کے، سب کو عاشورہ کے دن سے جوڑ دیا گیا ہے۔ صرف ایک واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آج کے دن عاشورہ کے دن نجات ملی تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واقعات ہیں، گڑھے ہوئے واقعات ہیں، گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، موضوعات ہیں، بعض ان میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں صحیح واقفیت اور معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے اور عمل میں بھی صحیح چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، رسموں سے بدعات سے اپنے کو بچانا چاہیے، اپنی صحیح اسلامی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو تمام مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، ضرورت ہے کہ پھر سے ان کو زندہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد